اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ احباب گرامی، نوجوانان ملت حنفیہ، آپ تقریباً سارے نوجوان ہیں، تو نوجوانوں کو محرم الحرام میں یہ یاد دہانی دینا، یاد کروانا کہ یہ ایام کون سے ہیں، ایک مقصد اصل میں یہ ہے۔ یہ دن ہمارے لیے خوشیوں کے دن نہیں ہیں، یہ دن ہمارے لیے گل گپاڑوں اور سیر و تفریح کے دن نہیں ہیں، یہ دن ہمارے لیے ضائع کرنے والے دن نہیں ہیں، بلکہ یہ ایام اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے ایام ہیں۔ ان دنوں میں نبی کے اہل بیت کے ساتھ مظالم ہوئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کو بھی 40-50 سال گزرے تھے، تو ان ظالموں نے رسول کریم علیہ السلام کے خاندان کا وہ جو گلشن تھا اس کو تاراج کیا۔ آپ احباب نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، یہ بھی نبی پاک کا فرمان ہے کہ حکمت والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ہر کام میں، ہر بات میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ تو رسول کریم علیہ السلام کی ایک حدیث پاک میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، غالباً ترمذی شریف میں ہے اور بھی ہماری احادیث کی کتب میں ہے، کہ نبی کریم علیہ السلام آ رہے تھے، کندھوں پہ امام حسین علیہ السلام تھے، بازار میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے جب یہ منظر دیکھا کہ رسول کریم علیہ السلام کے کندھے ہیں اور اوپر حضرت امام حسین علیہ السلام سوار ہیں، تو انہوں نے ایک جملہ کہا، نعم المرکب یا غلام، اے بیٹے تیری سواری کتنی اچھی ہے، تیری سواری کتنی اچھی ہے۔ اچھا، بات تو پوری ہو گئی تھی، لیکن قربان جاؤں میں اپنے نبی کی نبوت پر، اپنے رسول کی رسالت پر اور میرے رسول کے رسول مامور ہونے پر، کہ رسول کریم علیہ السلام نے اس کو آگے سے شاباش نہیں دی کہ تو نے بہت اچھی بات کی ہے، واقعی اس کی سواری بڑی اچھی ہے۔ میرے محبوب نے ان کو ٹوکا، آپ نے فرمایا کہ تیری نظر صرف سوار کی طرف ہے، یہ دیکھ نعم الراکب، سوار کو بھی پہچان کہ یہ بھی کتنا عظیم ہے، صرف رسول کو نہ پہچان، بلکہ میں تمہیں چاہتا ہوں کہ معرفت حاصل کر اس سوار کی، صرف رسول کی معرفت نہیں بلکہ رسول کے کندھوں پہ سوار شخصیت کی معرفت بھی حاصل کر۔ نبی نے فرمایا تو صرف اٹھانے والے کو ہی عظیم دیکھ رہا ہے، نگاہ نبوت سے دیکھ، تجھے بیٹھا ہوا بھی عظیم نظر آئے گا۔ یہ معرفت حسین علیہ السلام کا اہتمام آپ کے اور میرے رسول نے خود کیا۔ یہ ویسے تو کہنے کو ایک حدیث ہے کہ وہ جی ایک حدیث ہے، ایک واقعہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے وہ کندھوں پر ان کا نواسا سوار تھا، تو دیکھنے والا خوش ہوا اور خوش ہو کے کہہ دیا کہ واہ جی واہ، کیا خوبصورت سہانا منظر ہے، کہ کیسی خوبصورت سواری ملی ہے شہزادے کو۔ تو نہیں، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف اس کو ہی نہ پہچان بلکہ یہ جو سوار ہے اس کو بھی پہچان۔ تو یہ اگرچہ وقتی جملہ تھا، اگرچہ ان لمحات کا جملہ تھا، لیکن یہ قیامت تک، صدیوں تک سفر کرتا ہوا جملہ ہے، اے رسول کو پہچاننے والوں، رسول کے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے حسین کو بھی پہچانا۔ یہ اصل میں اہتمام تھا اس میں
یہ پروگرام تھا کہ لوگ پہچان جائیں کہ رسول کے کندھوں پہ سوار کون ہے۔ اس لیے احباب گرامی میں اس کوشش میں لگا رہتا ہوں کہ لوگ سوارے دوش مصطفیٰ کو پہچان جائیں، راکب دوش مصطفیٰ کو پہچان جائیں کہ میرے رسول کے کندھوں پہ بیٹھا ہوا جو شہزادہ ہے اس کا مقام کیا ہے، اس کی منزلت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے۔ تو یہ مشن ہے ہمارا اس آستانے کا۔ میرے والد گرامی حضور کی سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے اللہ موقع دے تو میں معرفت اہل بیت پہ کام کروں۔ یقین جانیے میں اپنے والد گرامی کے ایصال ثواب کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس ان کے لیے اور تو کچھ ہے نہیں، تو ذکر اہل بیت سے بڑا اور کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ تو معرفت اہل بیت ایک بہت بڑا مضمون ہے۔ تو یہ میرے رسول پاک کی منشا دیکھیں آپ، چاہت دیکھیں آپ۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم حدیثوں کو پڑھ کے اوپر سے نہیں گزرتے، ہم حدیثوں کے سمندر میں ڈوب کے گزرتے ہیں۔ منشا مصطفیٰ کیا ہے، منشا رسول کیا ہے، منشا رسول خدا کیا ہے؟ کیا دیکھنے والوں تمہیں صرف رسول نہ نظر آئے بلکہ رسول پہ کندھوں پہ بیٹھا ہوا حسین بھی عظیم نظر آئے۔ تو فرمایا ایسا نہ ہو کہ تمہاری نظریں اٹھیں اور صرف منزلت رسول تک رک جائیں، نہیں، بلکہ فرمایا جب تمہاری نگاہیں اٹھیں تو منزلت حسین کو بھی پہچانے، مقام حسین کو بھی پہچانے۔ اس لیے فوراً میرے نبی پاک نے ان کی اصلاح فرمائی، فرمایا نعم الراکب، صرف مرکب بھی عظیم نہیں ہے، راکب بھی عظیم ہے، صرف سواری عظیم نہیں ہے، سوار بھی عظیم ہے۔ بھی سمجھ آئی؟ کیا سمجھ آئی؟ کہ صرف رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے ہیں کہ لوگ صرف میری منزلت اور میرے مقام اور میری عظمت میں کھو کر اور یہاں تک اپنی نگاہیں بند نہ کر لیں۔ لوگوں کو رسول سمجھانا چاہتے ہیں کہ اپنی نظر کو آگے بڑھاؤ اور مقام حسین کو بھی پہچانو۔ یہ ہے اس حدیث پاک کو سنانے کا مقصد۔ اس لیے نوجوانوں، اے میرے اس دور کے حسینیوں، اس دور کے امام محمد مہدی علیہ السلام کے سپاہیوں، ہم نے یہ عہد کر کے جینا ہے کہ جب تک جیئیں گے معرفت حسین علیہ السلام کے لیے کام کریں گے۔ ہم مسجد میں ہوں گے تو وہاں حسین پاک کی معرفت کا کام کریں گے، ہم کسی اپنے نوکری پہ ہوں گے تو وہاں حسین پاک علیہ السلام کی معرفت کا کام کریں گے، ہم اپنی ڈیوٹی پہ ہوں گے تو وہاں معرفت اہل بیت کا کام کریں گے۔ یہی ہمارا اڑنا ہے، یہی ہمارا مشن ہے اور یہی ہماری زندگی کا مشن ہے۔ تو اور یاد رکھ لیں، وہ صوفی برکت علی صاحب سے کسی نے جب پوچھا تھا، اس مرد کلندر نے بات ختم کر دی تھی، چونکہ وہ بڑے محب تھے اہل بیت کے، صوفی برکت علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، تو چونکہ لوگ ان کے محبین کو اکثر شیعہ سمجھ لیتے، تو اس وجہ سے کسی نے سوال کر دیا تھا آپ سنی ہیں یا شیعہ؟ فرمایا تھا بیٹا یہ سوال ہی نہیں بنتا، سوال یہ ہے حسینی ہو کہ یزیدی، بس دو ہی لفظ ہیں اور میں حسینی ہوں۔ صوفی برکت علی صاحب نے کہا تھا کہ میں حسینی ہوں، اس لیے ہم نے حسینی بن کے جینا ہے، حسینی بن کے مرنا ہے، یہی ہمارا مشن ہے۔ تو احباب گرامی یاد رکھیے گا، کربلا کو یاد رکھنا بڑا ضروری ہے، بڑا ضروری۔ کربلا کو یاد نہیں رکھیں گے تو ہم مر جائیں گے، ہم اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ کربلا کو یاد رکھنا ہماری زندگی ہے، کربلا کو یاد رکھنا اور رکھوانا یہ ہمارے جینے کا مقصد ہے۔ کربلا کو یاد رکھنا، رکھانا اور کروانا یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے ہماری آنے والی نسلیں دجال کی ٹیم کا شکار ہو جائیں گے۔ تو دجال کی ٹیم بالکل بڑے فعال طریقے سے کام کر رہی ہے اور ہم نے امام محمد مہدی علیہ السلام کے سپاہی بن کے جینا ہے اور آنے والے دور میں ان کے سپاہیوں کو تیار کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کربلا کو یاد رکھا جائے۔ اگر کربلا یاد ہوگا تو دجال کربلا والوں پر اثر انداز نہیں ہو سکے گا۔ دجال حسین علیہ السلام، حسینیوں پر دجال کا جادو نہیں چل سکے گا، اس کی ٹیم کا جادو نہیں چل سکے گا۔ اس لیے احباب گرامی ہمیں کربلا کو یاد رکھنا،
ہم نے کربلا کو یاد کرنا ہے اور اپنے آنے والی نسلوں کو کربلائی بنانا ہے، حسینی بنانا ہے، محمدی بنانا ہے، مہدوی بنانا ہے، کیونکہ ہم حسینی ہیں۔